بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ دونوں بڑے اہم سوال ہیں۔ ایک تو پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، اس کا یہ بیان کہ افغانستان از اے ہاسٹائل کنٹری، ویسے اس کا نام یہ دشمن کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ ابھی زیادہ میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ افغانستان جو ہے ایک دشمن ملک ہے پاکستان کے لیے۔ یہ ایک بڑا اہم بیان ہے، اور ایسے حالات میں جو اسپیشلی موجودہ حالات ہے جب پاکستان دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہے، ایران کے ساتھ، سنٹرل ایشین ممالک کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، تو کیسے ایک پڑوسی ملک کو کیسے دشمن کہہ سکتا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باگرام کے حوالے سے بھی نئی ڈیولپمنٹ، نئی سٹوریز آ رہی ہے۔ ایک سٹوری یہ آئی ہے کہ افغان طالبان نے جو ہے نا $1 بلین پر منتھ کا ڈیمانڈ کیا ہے، کچھ اور ڈیمانڈ کیے ہیں۔ ایک سٹوری یہ بھی ہے کہ اسی حوالے سے یہ جو خلیل زاد اور وہ دوسرا جو امریکن آ رہے تھے، اصل میں وہ ہاسٹیجز کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہاسٹیجز ایک کور تھا، اصل میں وہ آئے تھے نیگوسیشن کے لیے، باگرام پہ نیگوسیشن کے لیے آ رہے تھے۔ اور اس سے پہلے جو ہے ملا جو یعقوب صاحب ہے، افغانستان کے جو وزیر دفاع ہیں، اس کی ایک ملاقات ان کے ساتھ قطر میں ہوئی بھی ہے، دوحہ میں ہوئی بھی ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے، یہ جو تینوں ایشوز ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لنک بھی ہے۔ اب یہ ہیں، یہ جو مین سوال ہے اس کا، وزیر دفاع کا، خواجہ آصف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ہارڈ کور الٹرا نیشنلسٹ ہے۔ خواجہ صاحب جو ہے نیشنلسٹ ہے، اور ہی از اے ویری کلین اینڈ نیٹ پولیٹیشین، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ سیاست میں ان کی جو اپروچ ہے وہ بڑا جو ہے کلیئر اپروچ ہے، وہ کوئی کنفیوژن والی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ جب افغانستان گئے بھی تھے، اس وقت میرے خیال میں جو انجم صاحب تھے وہ اس کے ساتھ کابل گئے تھے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ باتیں میں نے ادھر ان کو بھی بتائی ہے، کیا یہاں پہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، ان کو قتل ہو رہے ہیں، آپ دہشت گرد بھیج رہے ہیں، آپ ان کو پال رہے ہیں، تو اس کا کچھ ہونا چاہیے۔ یہ جو بیان دیا ہے ایک پاکستانی ٹیلی ویژن کو، اس میں اس نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان از اے ہاسٹائل کنٹری۔ ابھی دیکھیں، تھوڑا سا اگر ہم ڈی ایموشنلائز کر کے سچویشن کو دیکھ بھی لیں، تو افغانستان ہیز آلویز پلیڈ ایز اے ہاسٹائل کنٹری۔ تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جب سے، اور اس نے بھی وہی، خیر اس میں تو ہم نہیں جاتے کہ افغانستان آخری ملک تھا جس نے پاکستان کی وجود کو تسلیم کیا تھا UN میں، ورنہ یہ مخالفت کر رہا تھا، اس میں تو ہم جا نہیں رہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد بھی افغانستان نے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھے، اسپیشلی جب سردار داؤد صاحب آ گئے، 53 سے لے کر 63 میں تک وہ جو ہے وزیر اعظم رہے، اس وقت جو تھے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت خراب تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وجہ یہ تھی کہ وہ بار بار جو ہے نا پشتونستان کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھا رہے تھے، ساتھ ہی ڈیورن لائن کو جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں، اور قبائلی علاقہ جات، جس طرح آپ کو پتہ ہے میجر عامر صاحب نے جس کی بڑی ڈیٹیل بتائی تھی کہ باجوڑ پہ حملہ، تیرا پہ حملہ، جگہ جگہ پہ بم دھماکے، تو یہ تو افغانستان کا سردار داؤد کا جو 10 سال کا ٹینور تھا اس میں تو یہ چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ صدر بنا، تو صدر بننے کے بعد بھی یہی صورتحال رہی۔ پھر جب کمیونسٹ آئے تو یہ حالات مزید بگڑتے گئے۔ تو خواجہ صاحب نے جو بیان دیا ہے، یہ ایک کنٹیکسٹ میں دیا ہے، اور میرے خیال میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دا پیپل آف افغانستان اور یہ ہے، میں تو ایکسپلینیشن اس کے بیہاں پہ نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں خواجہ صاحب کو جتنا جانتا ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ وہ اسٹریٹ ٹاکس کرتا ہے، کوئی جو بات ہے وہ اس کو جو ہے نا گما پھرا کے نہیں بولتا ہے، اسٹریٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں اس نے جو بیان دیا ہے وہ اسی کنٹیکس میں دیا ہے کہ افغانستان ہسٹوریکلی بھی یہ ہاسٹائل رہے۔ ابھی دیکھیں، پاکستان نے جو مجاہدین تھے ان کو یہاں پہ پالا، یہاں پہ رکھا، ان کے ہر قسم، بلکہ افغانستان کے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روس کو شکست دی، وہ بھی پاکستان کے، بندوق بھی پاکستان کا تھا اور سارا ہیلپ پاکستان کا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو حالات کافی بدل گئے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو طالبان آ گئے، طالبان کے ساتھ بھی پاکستان نے پہلا ملک تھا جس نے ان کو تسلیم کر دیا، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ اگر آپ دیکھیں تو بالکل بدل گیا تھا۔ جمہوریت آئی تو جمہوریت کے دور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میکسیمم کوشش کر رہا تھا کوآپریشن کا، جس پہ وہ میجر عامر صاحب نے کہا کہ ہم نے کمپلینٹ بھی کیا کہ آپ کا انڈیز تو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے، تو وہ تھے کرزئی صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو آپ امریکیوں سے بات کریں، مطلب یہ کہ اتنا ورس پہ وہ جو میرا ایک پوڈ کاسٹ ہے حسن خان ڈیجیٹل پہ، اس پہ پھر امراللہ صالح صاحب نے ریئیکٹ بھی کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ امراللہ صالح یہ کہے کہ ہم نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کی ہے، یہ کہے کہ یہ بات غلط ہے یا یہ بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، امراللہ صالح صاحب کہتے تھے کہ ہم پہلے بھی کر رہے تھے، ابھی بھی کریں گے۔
ابھی جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ کریں گے. ابھی دیکھیے یہ ایٹیچیوڈ جو ہوگا. باقی پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے لوگ اپولوجیٹک ہیں زیادہ، اسپیشلی پشتون پولیٹیشنز اپولوجیٹک ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ایون پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ سارے اپولوجیٹک ایک اپروچ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے جو کہا ہے وہ کھل کے کہا ہے، اور کسی نہ کسی آ کے یہ کہنا بھی پڑتا ہے. اور میرے خیال میں اس پہ افغانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان میں یہ جو خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ عوامی رائے ہے، یہ میکسیمم لوگ یہی سمجھتے ہیں. لیکن افغانستان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اور نیبر اور یہ جو ایک وکٹمز ہے اس کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 100% غلط ہے، لیکن میرے خیال میں ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. تو وہی فرق ہے. دا ریسٹ میرے خیال میں ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے. کل ایمل خان کے ہمارے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بندوق اٹھاؤ، ہمیں وہ کرو نا. یہ افغان وہ دیکھیں یہی افغان ہے. محمود خان چکزے کے پیچھے گالیاں دے رہے ہیں، ایمل خان کو گالیاں دے رہے ہیں، اسفندیار خان کو گالیاں دے رہے ہیں، شیرپاؤ خان کو گالیاں دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دے رہے ہیں. کس لیے کہ آپ بندوق اٹھائے اور آ کے ہمیں آزاد کر دیں. ابھی بھی ان کا یہی خیال ہے. جس طرح پہلے اس نے کہا تھا کہ آپ نے روس کو بگایا، آپ نے طالبان کے ساتھ مل کر امریکہ کو کیا، اب آ کے طالبان سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو اور اس کے لیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتنا ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. دوسری بات باگرام کے حوالے سے ایک بات ہے، امریکہ تو اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور یہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں باگرام کے علاوہ دیگر بھی کچھ بیسز ہیں جو یہ ایگری کر گئے تھے کہ یہاں پہ ایک نامینل پریزنس ہوگی امریکہ کی. امریکہ کے لیے باگرام انتہائی ضروری ہے. دا ریزن اس کہ امریکہ کے سے پہلے جو وزیر تھے، وزیر دفاع، میرا نام رابرٹ گیٹس نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا وینٹیج پوائنٹ ہے جس سے ہم ایران پہ مکمل نظر رکھ سکتے ہیں، جس سے ہم چین پہ، جس سے ہم روس پہ نظر رکھ سکتے ہیں. پاکستان کا اس نے کہا پاکستان کے قبائلی علاقوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہی سینٹرل ایشیا، روس وہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ ہم تو اسی لیے امریکن ول بی ڈیفینیٹلی انٹرسٹڈ ان اٹ. ابھی جو باتیں آ رہی ہیں، ایک تو میڈیا میں نارملی جو رپورٹ ہو رہی ہے ایموشنلی کہ نہیں دیں گے یہ ہوگا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے. ایک تو یہ آ رہی ہے کہ دوحہ میں کچھ ارینجمنٹ ہوا تھا دوحہ ایگریمنٹ میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خلیل ذات اور بولر جو آئے تھے جس کو کور دیا گیا تھا کہ یہ ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے کے لیے آئے تھے یا قیدیوں کو ریلیز کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے بڑے اہم اس سے سنا ہے کہ بیسیکلی ان کا مقصد ادھر آنے کا یہ باگرام کے حوالے سے بات چیت کرنا تھا. تو یہ ایک امپورٹنٹ میرے خیال میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ خلیل ذات اور بولر کا یہاں آنے سے پہلے ان کی ایک ملاقات وہاں وزیر دفاع جو ہے ملا یعقوب عمری صاحب اس کے ساتھ دوحہ میں بھی ہوا ہے. تو اب یہ خبریں بھی آ رہی ہے کہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہاں پہ ان کی انٹریکشن ہوئی ہے. اور تیسری امپورٹنٹ نیوز جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بات چیت چل رہی ہے اس وقت وہ رقم کے حوالے سے ہے کہ آپ کتنا رینٹ دو گے اور اس کو ہم کس طرح اس کو ایک ٹریڈ کے طور پر پریزنٹ کریں، نہ کہ ایز اے ملٹری بیس اس کو ہم پریزنٹ کریں. امریکن نے ابھی تک جو دیا ہے $3 ملین پر منتھ کا کہا ہے. طالبان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ $1 بلین پر منتھ کا ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ڈیلنگ ہو جاتی ہے. یہ آپ ہائیسٹ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ اکثر لاہور میں جا کے پشاور میں جا کے کہتے ہیں جب یہ تو جب وہ 100 کا کہے تو آپ نے 50 نہیں بلکہ 25 کا کہنا ہے نا. تو میرے خیال میں آخر میں اگر یہ بات چیت تھی، اگر یہ سچ ہے، لیٹس ہے اس میں حقیقت ہے کہ امریکہ $3 ملین دے رہے ہیں اور یہ $1 بلین 300 دے رہے ہیں اور یہ $1 بلین ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو سم ویئر 500 پہ یہ بات بن جائے گی میرے خیال میں. دیکھیں میرے خیال میں یہ افغانستان کی غلطی ہوگی اگر باگرام کو، دیکھیں غلطی کیا کہہ سکتے ہیں، آپشن ہی نہیں ہے. لیکن امریکہ کی پریزنس چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایران کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوگا، پاکستان کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ نیکسٹ ڈور میرا ایک اور سپر پاور آ جائے جس پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. چین کے لیے بھی نہیں ہوگا، روس کے لیے بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ ہو گیا تو یہ جو خطہ ہے اسپیشلی افغانستان یہ دوبارہ جنگ میں جو ہے جا سکتا ہے. امریکیوں کو تنگ کرنے کے لیے جس طرح یہ طالبان کا تھا، طالبان کا کیا تھا، امریکیوں کو نکالنے کا پروجیکٹ تھا یہ. اور یہ اس پروجیکٹ میں یہ صرف پاکستان کا نہیں تھا، یہ طالبان کا، یہ روس کا بھی تھا، چین کا بھی تھا، ایران کا بھی تھا، سب سپورٹ کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح.
کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل کدھر سے تھے کہ پورا جنگ جو ہے نا ناٹو کے خلاف اور ISAF اور امریکہ کے خلاف لڑے. تو اگر امریکہ دوبارہ آیا تو افغانستان دوبارہ جنگ کا اڈا بن جائے گا، اور اس وقت تک یہ نارملائز نہیں ہو سکے گا جب تک جو ہے امریکی ادھر ہوں گے. ایران بھی کوشش کرے گا کہ ان کے مخالفین کو سپورٹ کرے، پاکستان بھی کوشش کرے گا، چین بھی کرے گا اور روس بھی کرے گا. تو میرے خیال میں افغانستان اس وقت ڈیفینیٹلی ان کیچ 22 سچویشن میں ہے، لیکن وہ وہی کریں گے جو ان کے لیے بہتر ہوگا. اگر امریکی $1 بلین کے ساتھ آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے سے بڑی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اب سوشل میڈیا پہ آہستہ آہستہ یہ جو خبریں لیک ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیئر از پروگرس ہوگی. تو یہ میرے خیال میں یہ دیں گے، اور کچھ مزید ٹاکس کر کے اور کچھ مزید اس کو ڈسکس کر کے، جس طرح میں نے کہا کہ ملا یعقوب عمری صاحب کی دوحہ میں خلیل زاد اور بولر کے ساتھ ملاقات، پھر ان کا ادھر کابل آنا، پھر ان کو یہ کور دینا، پھر یہ پیسوں کی بات آ جانا، پھر امریکہ کے لیے یہ خبریں آنا کہ یہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہم اس خطے میں کوشش کرتے ہیں کہ سب پہ نظر رکھے، صرف چین پہ نہیں بلکہ یہاں پہ ہم اسٹیبلٹی کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IS کے ہیں، القاعدہ ہے، پلانا ہے. یہ ابھی امریکہ نے تو BLA کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے، مجید بریگیڈ کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، حالانکہ UN میں اس کی مخالفت کی ہے. UN میں جب چین کی وہ آ گئی تو امریکہ نے اور برطانیہ، فرانس وغیرہ نے اس کی مخالفت کر دی کہ BLA اور مجید بریگیڈ کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر نہ کیا جائے.